اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو بشیر بھی بنایا ہے اور نذیر بھی بنایا. حضور ڈر بھی سناتے ہیں، خوشخبری بھی دیتے ہیں، پر بشیر پہلے ہیں، نذیر بعد میں ہے. اور خوشخبریاں سرکار نے زیادہ سنائی ہیں. میں اور آپ جس ماحول میں رہتے ہیں نا، اس ماحول میں لوگ خوش نہیں ہوتے. ایک تو کوشش کرتے ہیں خیر کی خبر ہی نہ دیں. کسی بندے کے اندر 99 خوبیاں ہوں گی، بیان نہیں کریں گے، ایک خامی ہوگی، روز بیان کریں گے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ مزاجوں میں خوشی پیدا نہیں ہوتی. آہستہ آہستہ انسان غم کا اور غم والی خبروں کا عادی ہوتے ہوتے معاذ اللہ مایوس ہونے لگتا ہے. دین اسلام اللہ کی رحمت کی خوشی اور خوشخبری سناتا ہے. دین کہتا ہے کہ مزاج خوش رہے. ایسا نہیں ہے کہ دکھ بندے کو نہیں آتے، دکھ تو ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں. جیسے جیسے انسان خود سفر کرتا ہے، دکھ بھی ساتھ سفر کرتے ہیں. ان کے نام بدل جاتے ہیں. کبھی بے اولادی کا دکھ ہوتا ہے تو کبھی خدا نہ خواستہ اولاد کسی تکلیف میں ہو تو دکھ ہوتا ہے. دکھوں کے نام بدلتے ہیں لیکن وہ موجود. ہمارا خیال ہوتا ہے کچھ لوگوں کے بارے میں کہ وہ دیکھو فلانا کتنا بڑا آدمی ہے، شاید بڑا آسودہ حال ہے. میں آپ کو تجربے کی بات بتاتا ہوں، جتنا بڑا بندہ بڑا ہوتا ہے اس کا دکھ بھی اتنا بڑا ہوتا ہے. لائٹ بند کر. میرے عزیز، دکھ ساتھ ساتھ رہیں گے، لیکن آپ اس حقیقت کو بھی سمجھیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ انبیاء کو تکلیفیں آتی ہیں، اور حضور فرماتے ہیں سب سے زیادہ نبیوں میں سے مجھے تکلیفیں آئی ہیں. لیکن حضرت حارث ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اتنا مسکراتے کسی کو نہیں دیکھا جتنا مدینے والے محبوب مسکرایا کرتے. دکھ تو رہیں گے، تکلیفیں تو رہیں گی. اللہ مہنگے مہنگے موبائل دے، آمین تو کہیے. کبھی کبھی چھوڑنے بھی چاہیے، اس پر بھی آمین کہہ دیں. دوستو غور کیجئے گا بات پر. دکھ بھی ساتھ رہے لیکن حضور نے مسکرا کے وقت گزارا. خوش رہنا نا یہ انسان کا طبی مزاج ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. یہ پوری سیرت ہے سلام. فرماتے ہیں تبسم کی عادت، یعنی حضور کبھی کبھی تبسم نہیں فرماتے، تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. یہ تبسم کرتے رہنا، مسکراتے رہنا، یہ حضور کی عادت. ہم پتہ کیا کرتے ہیں؟ ہم بار والے سارے دکھ بھی اٹھا کے گھر لے آتے ہیں. بچوں کا دل کرتا ہے ابا جی آئے ہیں، وہ دوڑ کے دروازہ کھولیں، پیار کریں، ابے کے گلے لگیں. بیٹیوں کا دل کرتا ہے، اہلیہ نے سارے دن کے کئی مشورے رکھے ہوئے ہیں، شوہر سے کرنے ہیں. اماں کا دل کرتا ہے کئی باتیں کرنی ہیں. وہ کہتے ہیں میں باہروں بڑا تانگ آیا جی، لہذا میرے سے کوئی بات نہ کرو. او بھئی آپ ڈاکٹر ہیں تو ڈاکٹری باہر چھوڑ کے آئیں، آپ جج ہیں تو آپ اپنا عہدہ باہر چھوڑ کے آئیں. آپ اگر قبلہ پیر صاحب بھی ہیں تو گھر سے باہر ہوں گے. آپ مہربانی کریں، اگر آپ گھر آئے ہیں تو یہاں آپ کسی کے شوہر ہیں، کسی کے بیٹے ہیں، کسی کے بھائی ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے تمام حقوق آپ کے ذمے لگائیں. تبسم کی عادت نہیں، آپ کا لہجہ مسکراہٹ والا ہو، آپ کا انداز خوشی والا ہو. حضور خوش رہتے. حضرت جریر ابن عبداللہ فرماتے ہیں، سیاستہ میں حدیث ہے، فرماتے ہیں جب بھی مدینے والے محبوب نے مجھے دیکھا، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، چار دفعہ نہیں، جب بھی کریم نے دیکھا مسکرا کے ہی دیکھا ہے. اللہ کرے آپ بھی مسکرا دیں تھوڑا تھوڑا. خوش رہنا بڑا ضروری ہے. کچھ بندے نا بیچارے، اس میلاد شریف پہ ایک دوست مجھ سے کہنے لگے آتے ہیں نا لوگ خبریں لے کے، خطرناک خبریں، اور کچھ لوگوں کے پاس اچھی خبر ہوتی نہیں. وہ جب بھی خبر دیں گے کوئی خوفناک ہی دیں گے، پریشان ہی کریں گے. وہ آ کے مجھے کہنے لگے جی مجھے ایک صاحب کہہ رہے تھے 12 تو میلاد ہے ہی نہیں، میلاد کی تاریخ اور ہے. بڑے پریشان ہو کے آئے. تو میں نے کہا آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟
ہم صرف 12 کو میلاد مناتے نہیں، ہم تو سارا سال ہی مناتے ہیں۔ آج کوئی 12 ہے؟ بول کے بتاؤ نا، تو میلاد ہو رہا ہے نا، پریشانی والی کیا بات۔ ایک دن ایک دوست بڑے پریشان آئے، کہنے لگے حضرت صاحب میں نے بڑی آپ سے خاص بات کر۔ میں نے کہا کرو۔ کہنے لگے لوگ مولویوں پیروں کے بڑے خلاف ہیں۔ تو میں اس وقت بھی مسکرایا۔ میں نے کہا پولیس والوں کے بارے میں لوگوں کا کیا خیال ہے؟ وکیلوں کے بارے میں لوگوں کا کیا خیال ہے؟ وابڈا والوں کے بارے میں لوگوں کا خیال؟ میں نے کہا لوگ تو فنکار ہیں اس درجہ کے پل بھر میں، سنگے در کعبہ سے بھی اسنام تراشے۔ تم کون ہو، کیا چیز ہے داغے کبابی، لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے۔ سلام اللہ علیہ۔ آپ یہ کوئی پریشانی والی بات ہے؟ پولیس والے کون ہے؟ ہمارا ہی کوئی بھائی ہوگا۔ وابڈا میں کون ہے؟ ہمارا ہی کوئی بھائی ہوگا۔ دینی ماحول میں کون ہے؟ مسجد کے ممبر پہ ہم میں سے کوئی بندہ ہے؟ ہم ویسے ہی ایک دوسرے کے مخالف ہو گئے، خوش نہیں رہنا چاہتے۔ تباً خوش رہیں، مزاج میں خوشی ہو، آپ کا لہجہ میٹھا ہو، شہد ٹپکے، آپ خیر کی خبر دیں۔ جس ماحول میں نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ تبلیغ فرماتے تھے وہ پتھر کھانے والا ماحول تھا۔ جس ماحول میں صحابہ کرام لوگوں کو دعوت دیتے تھے وہ شدت والا دور تھا۔ لیکن عزیز دوستو، نبی کریم علیہ السلام جب بھی صحابہ کو کہیں روانہ کرتے تبلیغ کے لیے یا جہاد کے لیے، 2 باتوں کا حکم ضرور دیتے۔ یہ آپ نے یاد رکھنی ہے، بالخصوص نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں۔ حضور جب بھی کہیں تشریف لے جاتے 2 باتوں کا حکم دیتے۔ ایک تو فرماتے جہاں جا رہے ہو نا وہاں لوگوں کو مایوس نہ کرنا، خوشخبری دینا۔ اور دوسرا حضور فرماتے جہاں جا رہے ہو نا وہاں لوگوں پر مشکل نہ کرنا، آسانی کرنا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، خود نبی کریم علیہ السلام کو اگر 2 چیزیں امت کے بارے میں دیا جاتا اختیار کے محبوب یہ قبول کر لیں یا یہ قبول کر لیں، تو حضور جو آسان ہوتی تھی وہ قبول فرمایا کرتے۔ مشکلات نہیں، آسانی، مایوسی نہیں، خوشخبری، یعنی آپ مسکرائیں، آپ میں خوشی ہو، حالات سخت بھی ہوں تو مسکرانا ہے، دن ڈاڈے بھی ہوں تو مایوس نہیں ہونا۔ ہمارے جوانوں کو لوگ مایوس کرتے ہیں۔ ہمارے ملک میں ایک بڑے اچھے کالم نویس ہے، انہوں نے ایک دفعہ کالم لکھا تھا، وہ کہنے لگے جی ایک گاؤں کا چودھری فوت ہو گیا، تو وہ پوتا اپنی دادی سے کہنے لگا کہ اب چودھری کون بنے گا؟ تو اس نے کہا بیٹا اس کا بیٹا چودھری بنے گا۔ تو اس کا وہ فوت ہو گیا، تو کہا اس کا بیٹا، وہ فوت ہو گیا تو اس کا بیٹا۔ تو دادی کہنے لگی بیٹا سارا گاؤں بھی فوت ہو جائے تو چودھری نہیں بن سکتا۔ تو انہوں نے نا وہ یہ واقعہ لکھ کے نیچے لکھا کہ جناب ہمارے ملک میں چند خاص مخصوص سیاسی خاندانوں کی حکومت ہے، غریبوں کے بچے چودھری نہیں بن سکتے۔ تو کالم نویس میں میرا کبھی کبھی ان سے ملاقات ہو جاتی تھی، رابطہ ہو جاتا تھا۔ میں نے فون کیا، میں نے کہا آپ اچھے لکھا رہی ہیں، پر یہ کہ آپ نے ملت کے جوانوں کو مایوس کر دیا ہے۔ کس نے آپ کو کہا ہے غریب کا بچہ چودھری نہیں بن سکتا؟ آپ کچا کر رہے ہیں میری ملت کے جوانوں کو۔ تو میرے ساتھ آ، میں تجھے دکھاتا ہوں غریبوں کے بچے چودھری بنے ہوئے ہیں۔ امیروں کا چودھریوں کے بچے نے تعلیم حاصل نہیں کی تو وہ اسی کمپنی کے باہر گن مین ہے، اور ایک غریب کا بچہ پڑھ گیا ہے تو اسی کمپنی میں مینیجر لگا ہوا ہے۔ یہ آپ کیا بات کرتے ہیں؟ آپ ان بچوں کو کمزور سمجھتے ہیں؟ آپ ان کو کہیں بیٹا تم محنت کر، جد و جہد کر۔ اقبال نے اپنے بیٹے سے کہا تھا پتر دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، تو نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، اور میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ یہ کہ آپ مایوس کر رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو تازہ دم کریں۔ دیکھیں نا بدر والے دن حالات سخت تھے تو صحابہ نے یہ بھی روایت کیا ہے کہ بندے 313 تھے، گھوڑے تھوڑے تھے، تلواریں تھوڑی تھی، زرہیں تھوڑی تھی، لڑائی کا سامان تھوڑا تھا۔ یہ بھی صحابہ نے روایت کیا ہے، لیکن اس
سخت ماحول میں جب سامنے ہزار کے لشکر سے مقابلہ ہے، جنگی ساز و سامان موجود نہیں ہے، اس ماحول میں بھی وہ حضور کی نعت نہیں بھولے۔ یہ بھی روایت کیا ہے کہ سامان تھوڑا تھا، حالات سخت تھے، پر یہ بھی بتایا ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں اور جنگ کیا ہونی تھی، حضور نے تو ایک دن پہلے نشانیاں لگا دی تھی، یہاں فلانا کافر مرے گا، یہاں فلانا کافر مرے گا، یہاں فلانا کافر مرے گا۔ علم غیب رسول کے منکر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں۔ غیب مانا کہ راز ہے، لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں؟ اور کوئی غیب تم سے نہا ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا رہا۔ وہ کسی ماحول میں بھی خوشی کی باتوں کو بھولا، ہم نہ خوش نہیں ہوتے۔ آپ کا نہیں مجھے پتا، آپ شہری لوگ ہیں، میرا تھوڑا دہیم خاندان سے تعلق ہے، کچھ بندے ہر شادی کے موقع پہ ناراض ہو جاتے ہیں، ہر خوشی کے موقع پر کوئی نہ کوئی خطرناک بات کر دیتے ہیں۔ اچھے بھلے سارے لوگ مطمئن ہوتے ہیں، ایک آدھ بندہ ناراض ہو جاتا ہے، تو میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں یہ صرف نہ اپنا وزن بڑھانا چاہ رہا ہے، اگر آپ تھوڑا سا ناراض رہنے دیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ بلا وجہ ناراض ہے نا، کوئی شرعی عذر نہیں، سبب نہیں، سبب ہو تو معافی مانگے، بلا وجہ ہی کوئی عذر نہیں، کوئی وجہ نہیں۔ اچھا بلا خیر کا کام ہو رہا ہونا تو کوئی ناراضگی ہو بھی تو ناراض نہیں ہونا چاہیے، اس کا طریقہ ہوتا ہے یار کہ جب سب خوش ہیں تو ہم بھی خوشیوں میں خوش رہیں۔ لیکن کچھ لوگ تصور خوشی سے عاری ہیں۔ 360 ہڈیاں ڈاکٹر بتاتے ہیں جسم میں ہوتی ہیں، ایک درد کرتی ہونا تو بندہ پوچھتا ہے طبیعت کا کیا حال ہے، کہتے ہیں گھٹنے میں بڑی درد ہے، باقی 359 ٹھیک ہے نا، ان کا بھی تو نام لینا یار۔ جو ایک صرف درد کرتی ہے اس کا ذکر، یعنی ساری نعمتیں گھر میں ہیں، گھر بھی ہے، صحت بھی ہے، بچے بھی ہیں، تندرستی بھی ہے، گھر بھی کشاد، صرف پیسے کوئی نہیں زیادہ، ضرورت کے ہیں بہت زیادہ نہیں، کیا کریں گے؟ وہ جو چیز نہیں ہے اس کا ذکر کریں گے، اور جو ہے اس کا شکر تو ادا کر۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، رب کہتا ہے اگر تو شکر کرے گا تو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ اور یہاں علماء تفسیر نے ایک بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں یہ جو کہا نا اضافہ کر دوں گا، اس کا مطلب ہے پچھلی نعمت محفوظ ہو جائے گی، جبھی تو اضافہ ہوگا، تو پچھلی بھی محفوظ ہوگی اگر شکر۔ اپنے مزاج کو خوشی والا کریں۔ وہ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا کے محلے کا ایک نوجوان تھا، تو ایک دن اب وہ تھوڑی آبادی ہوتی تھی تو گاؤں میں محلوں میں جو بچے رہتے تھے ان کا پتہ تو ہوتا ہی تھا، اماں جی جانتی تھی اس بچے کو، تو وہ بچہ ایک دن نکلا تو اس نے سر پہ پٹی باندھی ہوئی، آیا بھی گیا بھی 2-4 دفعہ 5 دفعہ گھر سے نکلا تو پٹی بندھی ہوئی۔ تو اماں جی فرمانے لگی پتر کیا ہوا؟ کہنے لگا سر درد کرتا ہے۔ فرمانے لگی پہلے تو کبھی پٹی نہیں بندھی۔ کہنے لگا زندگی میں پہلی دفعہ درد کیا۔ اماں جی فرمانے لگی عمر کتنی ہوگی؟ کہنے لگا 40-45 سال ہو ہی گئی ہے۔ فرمانے لگی بیٹا 40 سال رب نے شفا دی، شکر کی ایک پٹی بھی نہیں باندھی، شکر کی ایک پٹی بھی نہیں باندھی، اور آج پہلے دن درد ہوا ہے تو شکوے کی پٹی باندھ کے سارے محلے کو دکھاتا پھرتا ہے۔ تو شکر کی پٹیاں بھی تو کبھی باندھو نا یار، جو نعمتیں ہیں کبھی ان کا اظہار بھی تو کرو نا۔ دیکھو نا میرے نبی پاک کا طریقہ کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں حضور مصلی پہ کھڑے ہو گئے، اتنی دیر کھڑے رہے کہ فجر کی اذان ہو گئی، میں نے قدموں کو دیکھا تو ورم آ گیا تھا، یا رسول اللہ آپ کے صدقے اللہ اگلے پچھلوں کو معاف کرے گا، اتنی مشقت، آپ تو محبوب ہیں اللہ کے۔ تو فرمایا عائشہ تم نے بتایا ہے نا رب کا انعام بڑا ہے۔ حضور بڑا انعام ہے، تو فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، پھر میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ ساری رات عبادت شکر کے لیے کی ہے، بتائیں کبھی 2 نفل شکر کے پڑھے ہیں؟ کبھی ارادہ کیا ہے شکر کے لیے عبادت کریں؟
ایک دوست تھے میرے پاس، مٹھائی لائے بیٹے کے پیدا ہونے پر. میں نے کہا اللہ آپ کے لیے مبارک کرے بچے کا آنا. کہنے لگے 4 من مٹھائی بانٹی ہے. اس کے دادے کو اللہ نے وسعت دیا تو وہ اتنا خوش ہے، کہتا ہے ابھی اور بانٹنی ہے. میں نے اس کے کان میں کہا، میں نے کہا کوئی 2 نفل بھی پڑھے ہیں؟ کہنے لگا آپ نے اچھی توجہ دلائی ہے، پڑھوں گا. تو میں نے کہا پتر تو رب نے دیا ہے، سجدہ کیا ہی نہیں، ادھر توجہ ہی نہیں کی. اصل جو حق تھا او بھائی مقام شکر پہ کب آؤ؟ کب وہ وقت آئے گا جب ہم کہیں گے کہ ہمارے اوپر رب کا بڑا انعام اور احسان ہے؟ خوش ہونا، خوش رہنا، طبعاً مزاج میں خوشی رکھنا یہ مسلمان کے لیے ضروری ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ سخت وقتوں میں بھی خوش رہتے تھے. بڑی مشکل جنگ تھی خندق والی جنگ. پوری دنیا کا کفر اکٹھا ہو کے اسلام پر حملہ آور تھا. صحابہ خندق کھود کر جنگ لڑ رہے تھے، پیٹوں پہ پتھر باندھے تھے. اس وقت بھی نبی پاک نے خوشی کی بات کی. جب ایک چٹان نہیں نہ ٹوٹتی تھی تو صحابہ نے کہا حضور توڑ دیں، تو نبی پاک ایک ضرب لگاتے، ساتھ ایک خوشخبری بھی سناتے. فرماتے لو بھائی تمہیں مبارک ہو، انشاءاللہ روم بھی فتح ہو جائے گا. دوسری ضرب لگاتے تو لو بھائی شام بھی فتح ہو جائے گا. تیسری ضرب لگاتے تو فرماتے خوش ہو جاؤ ایران بھی فتح ہو جائے گا. ایک ایک ضرب پہ ایک ایک خوشخبری. نہ اپنے بچوں کو مایوس کرو، نہ آنے والی نسلوں کو مایوس کرو، نہ لوگوں کو پریشان کرو. میرے عزیزو اپنی زندگی کے اندر خوش رہیں. اور سب سے بڑی نعمت ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمارے سینے میں ایمان ہے اور ہم مدینے والے رسول کے غلام ہیں. نہ تکلیف دیں جی دوستوں کو. میں پہلے ہی تھوڑی تقریر کرتا ہوں، اگر آپ ایسا کریں گے تو اور تھوڑی ہو جائے گی. آپ کی مہربانی. مجھے بڑی، میں نے دیکھے نا کتنا زور دے کے کہا تھا بیٹھ جائیں، مجھے پچھلے دوستوں کی تکلیف نظر آ رہی تھی. نہیں آپ نہ بولیں جی، اور نہ کوئی بولے، بٹھانے کے لیے نہ بولے. بس اب تو بات بھی ختم ہونے لگی ہے. انشاءاللہ کبھی اللہ نے موقع دوبارہ بنایا تو کسی کھلی جگہ بیٹھیں گے انشاءاللہ. آپ توجہ کریں، بس میں اپنا مضمون مکمل کر چکا ہوں. سب سے بڑی خوشی حضور کی تشریف آوری کی خوشی ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں کہ انسان کے پاس جو ایمان ہے وہ کتنی بڑی دولت ہے. تھوڑی سی دنیا میں نے دیکھی ہے، دنیا میں گھوم کے دیکھو، پی ایچ ڈی تعلیم ہے، دنیاوی ڈگری پی ایچ ڈی. کئی ملکوں میں کاروبار ہے، پر اس بندے کو اتنی عقل نہیں کہ یہ بت تو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اور میں اس کے سامنے کھڑا ہوں. ہدایت، او بھائی ہم تو سستی بڑے ہیں، وضو غسل کے مسئلے نہیں سیکھتے، ہمیں محنت کر کے ہدایت لینی پڑتی. مشکل تھا. دیکھو دنیا میں پڑھے لکھے لوگ کس گمراہی میں وقت گزار رہے ہیں، معاذ اللہ. خدا کا شکر نہیں ادا کرتے. اس ماں کی گود میں آنکھ کھلی ہے جس نے پیدا ہوتے ہی محمد عربی کے نام کا کلمہ سنایا ہے. یہ نعمت اتنی بڑی شکر کے قابل ہے. یہ تو قیامت میں پتہ چلے گا نا جب مومنوں کو اللہ شان عطا فرمائے گا. حضور نے فرمایا جہاں جہاں وضو کے قطرے لگتے رہے جسم کے وہ حصے 14ویں کے چاند کی طرح چمکیں گے. آپ کو پتہ چلے گا قیامت میں کہ ایمان کی طاقت کیا ہے. میرے دوستو جب بندہ مسلمان ہوتا ہے نا تو اسے پتہ کہتا ہے نا بینیفٹ کیا ہے. تو بینیفٹ یہ ہے کہ نیکی کا صرف ارادہ ہی کیا ہے، کی کوئی نہیں، ارادہ ہی کیا ہے. اللہ کے فرشتوں نے نامہ اعمال میں لکھ بھی دی ہے، اور اگر کر لی تو کی ایک لکھی کتنی جائیں گی؟ 10 سے لے کر 700 گنا تک. جتنی نیت اچھی اتنا اجر بھی. آپ کو پتہ ہے ایمان ذہنی طور پر سکون دیتا ہے بندے کو. ایمان اطمینان قلبی کا نام ہے. جو ڈھونڈتے پھرتے ہیں نا
ہم کون ہیں, کہاں سے آئے ہیں, کیوں آئے ہیں, کس نے بھیجا ہے, کون بنانے والا. جو ڈھونڈتے پھرتے انہیں نیند نہیں آتی. اگر کبھی اللہ توفیق دے اور موبائلوں سے فرصت ملے تو حضرت سلمان فارسی کی زندگی کو پڑھ کے دیکھنا. ڈھونڈا انہوں نے ایمان ہدایت کا رستہ ڈھونڈا. اگر انسان کو عقیدے نہ ملے, معرفت الہی نہ ملے, توحید باری تعالیٰ نہ ملے, اسے پتہ ہی نہ ہو کہاں سے آیا ہوں, کیوں آیا ہوں, کس نے بھیجا ہے, تو زندگی کا سارا آنا جانا بے مقصد ہو جائے. یہ جو لوگ بیچارے معاذ اللہ مختلف نشے کر کے نشوں میں دھت پڑے نظر آتے ہیں نا آپ کو, یورپ کے مختلف ممالک میں, انہیں مقصد حیات نہیں ملتا. اور بندہ مومن میرے ملک کے مزدور کو کبھی روٹی کھاتا دیکھو. وہ دوپہر کو جب اچار سے روٹی کھاتا ہے تو آدھا اچار پونے کو بھی لگ گیا ہوتا ہے, لیکن جس مزے سے وہ روٹی کھا کے شکر ادا کرتا ہے, جس مزے سے محسوس ہوتا ہے کہ اس کے دل میں عقیدہ پکا ہے کہ میری اپنی کمائی ہوئی نہیں, میرے رب کی دی ہوئی ہے. وہ تسلیاں, وہ تشفیاں, وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ, یہ مومن ہونے کی وجہ سے سکون ہے جتنا بھی ہے. یہ رسول اللہ کی غلامی کا سکون ہے. کیوں؟ نبی پاک نے سب کو عزت دے دی, سب کو عزت دے دی. فرمایا جو محنت کر کے روزی کمائے اللہ کا دوست. تو یا رسول اللہ اگر ماڑا ہو تو میری طرف دیکھ رہے ہیں نا آپ, حضور اگر غریب ہو تو فرمایا امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گا. حضور نے فرمایا مجھ پر غریب لوگ ایمان لائے, غریبوں نے وقت گزارا, جنت میں جاؤں گا تو آگے پیچھے دائیں بائیں غریب لوگ ہی ہوں گے. جب سے دیکھا ہے نا لباس بشری میں تجھے, ہر فرشتے کی یہ خواہش ہے کہ انسان ہو جائے. بڑے لوگوں نے غریب ہونا پسند کر لیا تھا. جناب صدیق نے سارا مال قربان کر دیا, حضرت خدیجہ نے سارا قربان. سونے کو غریبی پسند ہے. تے جیم جان دا کچھ وسا نہیں ہو, جان یار نو دے تے آزاد ہو جا. ایسے دل دے ہیں فساد سارے, دل بر نو دے تے آزاد ہو جا. جو رکھے آباد تے رو وسدا, جدو کرے برباد برباد ہو جا. قربان کر دیا. حضور کو جو غریبی پسند ہے تو ہمیں بھی پسند ہے. تو یا رسول اللہ اگر کوئی امیر ہو تو صحابہ میں سب سے امیر حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہے. حضور نے جنت کی بشارت دی ہے. اور سنو امیرو, رج مال کماؤ پر دیانتداری سے کمانا, غریبوں کا خیال رکھنا. میرے نبی نے جناب عبد الرحمن ابن عوف سب سے امیر تھے, پر حضور نے ایک نماز ان کے پیچھے ادا کی ہے. اتنا اعتماد ہے. اور حضور نے فرمایا جو تاجر سچ بول کے تجارت کرے, سچا ہو, دیانتدار ہو, قیامت کے دن اللہ اسے نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا. غریب کو بھی عزت دی, امیر کو بھی عزت دی, استاد کو بھی عزت دی, عالم کو بھی عزت دی, حافظ کو بھی عزت دی. کچھ بھی نہیں, صرف مومن ہے, سفید داڑھی ہے, صرف مومن ہے اور داڑھی. فرمایا قبر میں جاتا ہے تو رب کہتا ہے فرشتوں اسے عذاب نہ دینا, مجھے حیا آتی ہے. تیرے بالوں کی عزت. حضرت ابراہیم خلیل کی داڑھی میں سفید بال آیا پہلی دفعہ, پہلے سفید بال نہیں تھا. عرض کی مالک یہ کیا ہے؟ فرمایا ابراہیم یہ تیری عزت ہے, یہ عزت دی ہے تجھے. سفید بال تو عزت ہے, یہ مرتبہ ہے, یہ مقام ہے. حضور نے ہر ایک کو عزت دی, ہر ایک. ماں کے قدموں نیچے جنت رکھ دی. فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق اپنے گھر والوں کے لیے بہتر, بیوی کے لیے. بیوی کو پتہ ہے حضور نے کیا درجہ دیا؟ فرمایا جس نے نکاح کر لیا ایمان محفوظ کر لیا. اس اینگل سے کبھی بیوی کا مقام سمجھنا جو تیرے ایمان کے محفوظ ہونے کا ذریعہ بن گئی ہے, اس کا درجہ سمجھو کیا ہے. اور بہن اور بیٹی, فرمایا جس کے حصے میں 2 بیٹیاں 4 بیٹیاں آ گئی, یا باپ چلا گیا تھا تو بہنیں جس کے حصے میں آئیں, ان سے اچھا سلوک کیا, اچھی تعلیم دے کے رخصت کر دیا,
فرمایا جس طرح میری 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں میرے ساتھ جڑ کے جنت میں جائے گا۔ یہ ایمان ہے جو آپ کو ہر کام کو دین بنا دے گا، آپ کے ہر کام کو۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں جی میں تو دنیا دار ہوں، میں نے کہا مومن تو دنیا دار ہوتا ہی نہیں، روزی کمانا کو دنیا داری ہے، بچے پالنا کو دنیا داری ہے، یہ تو سارا دین ہے۔ آپ نے کہاں سے کر لیا کہ میں جناب دنیا دار ہوں؟ آپ دین دار ہیں۔ ایک نوجوان حضور کے سامنے سے گزرا، پوچھا کون ہے؟ کہ یا رسول اللہ یہ بڑی بھاگ دوڑ کرتا ہے، کاش اللہ کے رستے میں کرتا۔ حضور فرمانے لگے اگر ہاتھ پھیلانے سے بچنے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے نا، اور اگر اپنے بچوں کو رزق حلال کمانے کے لیے کر رہا ہے، حقوق ادا کرنے کے لیے ماں باپ بہن بھائی بیوی بچوں کے، تو فرمایا یہ اللہ کے رستے میں ہی ہے۔ تو میرے عزیز خوش رہیں اپنی زندگی میں، یہ ناراضگیاں، یہ پریشانیاں، یہ ہر وقت الجھے رہنا، پریشان رہنا، ہلکا سا مسکرائیں تو صحیح۔ دیکھو مجھے کتنا ثواب ملا، آپ مسکرائیں۔ اب یہاں سے جاتے وقت بھی مسکراتے جائیں گے، ہمیں بھی آسانی سے جانے دیں گے آپ؟ یہ اتنے سے لوگوں سے خطرہ ہے، ذرا آپ لوگ اجازت دے دیں گے جانے کی؟ چلو جی اللہ جزا۔ اچھا سنیں ایک بات، آپ نے میری بات بھولنی نہیں۔ ظاہر ہے یہاں تو سارے لوگ نماز نہیں پڑھ سکیں گے، رش کافی ہو گیا ہے، عشاء پڑھے بغیر سونا نہیں۔ آپ میری گھر جا کے تعریف اگر کریں گے نا جی آج پیر صاحب بڑی اچھی تقریر کیتی ہے، تے اماں نے لاگوں کہہ دینا ہے کہ عشاء دے تو پڑھی نہیں، تینوں کی فائدہ آیا؟ نماز پڑھے بغیر سونا۔ اور اگر ایک اپیل کر لو نا، ایک چھوٹی سی چیز مانگنی آپ سے مانگ لوں، چلو تسی نہیں مندے نہیں منگدے، اسی مانگ لے چھوٹی سی چیز۔ آج فجر نہیں چڑھنی یار سویرے، آپ نے مہربانی کرنی، صبح کی نماز نہیں چھوڑنی، پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ٹائم پہ الارم لگائیں تگڑا۔ آپ لوگ بیٹھ جائیں جی جلدی سے، 1 منٹ سے پہلے بیٹھ جائیں، اللہ آپ کو سلامت۔ بیٹھ جائیں جی بیٹھ جائیں، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ فجر کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، تگڑا سا الارم لگائیں، فجر پڑھنی ہے، اور اس کے بعد نہ زیادہ نہیں، ایک تسبیح حضور پہ درود شریف پڑھنا۔ میرے گناہ معاف ہوں گے اگر آپ یہ کام کر لیں گے میرے کہنے پر، تو میری غلطیاں کافی ساری، میرا بڑا فائدہ ہو جائے گا۔ صبح تگڑا الارم لگائیں، اٹھیں اور درود پڑھ کے دیکھیں سکون کتنا ملتا ہے۔ اب سلام ہوگا، سب زیادہ صاحب دعا فرمائیں۔